وَقَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. پڑھ اپنا کتاب، پڑھ اپنا رجسٹر، پڑھ اپنا نامہ اعمال، خود پڑھ. جو رب نے میرے اور تیری گردن میں کوشن رکھا ہوگا. اس سے جو پچھلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ نُخْرِجُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رب کہتے قیامت کے دن میں نکالوں گا، میں اور تم اپنا نوشتہ اپنی گردن میں لٹکا کے لائیں گے. تو رب فرمائے گا کہ پڑھا بس. آج میں اور آپ کسی کے سامنے حساب نہیں دے سکتے. کل انبیاء، کل انسانیت ہوگی، وہاں پہ پھر میرا اور تیرا حساب ہے. سامنے کی مقام یہ صحبتیں اور سنگتیں، یہ نسبتیں انسان کو وہ نور نصیب کرتی ہیں جن سے انسان کے اندر پھر معاشمہ بھی آتا ہے، پھر مخابرہ بھی آتا ہے، پھر موازنہ بھی آتا ہے، پھر مشاہدہ بھی آتا ہے. کب؟ جب وہ نور اندر داخل ہو کر روشنی کرتا ہے نا. جس طرح گھر میں داخل ہوتے ہیں، لائٹ آن کرتے ہیں تو ایک لائٹ آپ کو پورے گھر کو روشن کرتی ہے. اسی طرح یہ نور نسبت کا جب انسان کے اندر توجہ کے ساتھ، صحبت کے ساتھ جاتا ہے تو پھر وہ اندر کا جو سسٹم ہے وہ جب وہ روشن ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان ڈرتا ہے. پھر نیک کام کرنے سے بھی ڈرتا ہے اور برا کام کرنے سے بھی ڈرتا ہے. نیک کام کرنے سے کیوں ڈرتا ہے؟ یہ جو آیت آپ کے سامنے سورہ الحشر کی میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر مفسرین نے کو لکھا ہے کہ جو پہلا واتقوا اللہ ہے، اس سے مراد وہ حکم ہے، وہ فرائض ہیں جس کے متعلق فرمایا کہ جب کرے تو ڈر. کیوں ڈر؟ اللہ قبول ہوئے بھی ہیں یا نہیں، اس مالک کو پسند آئے بھی ہیں کہ نہیں آئے. ڈر، فخر نہ کر، تکبر نہ کر، اکڑ نہ جائے اس کے اوپر کہ میں بڑا نیک ہو گیا ہوں، میں بڑا تہجد گزار، عبادت گزار. نہ میں بڑی ذکر اسکار، نہ تسبیح و تعلیم، بڑا صدق و خیرات. نہ ڈر کہ پتہ نہیں اس کی بارگاہ میں قبول ہے. اور پھر جو دوسرا واتقوا اللہ ہے، اس سے فرمایا کہ وہ عوامر، وہ نہیں جس سے رب نے منع کیا ہے، ان کو کرنے سے بھی ڈر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. تجھے تیرا اور کوئی نہیں تو تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھ لے یا نہ دیکھے، میرا اور تیرا رب تجھے ہوتے ہیں. سامنے سے وقار یہ نسبتیں اور سنگتیں اور صحبتیں ہوتی ہیں جنہوں نے صحابہ کی زندگیوں کی تبدیل فرما دیا تھا. پھر صحابہ کے ساتھ لگنے والے، پھر ان کے ساتھ تابع حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لینا، ان کی زندگی میں ان کی سیرتیں پڑھ لیں. اللہ اکبر. تو پھر دیکھیں اندر موازنہ کس طرح کا تھا. امام باقر کی صحبت، امام جعفر کی صحبت میں کیسا رنگ دے دیا تو نے. علم تو پہلے بھی تھا، عمل تو پہلے بھی تھا، تقویٰ پہلے بھی تھا، مگر امام جعفر صادق کی صحبت میں رنگ کیا دیا. اللہ اکبر. آپ خود فرمایا کرتے تھے اگر مجھے امام جعفر صادق کا ساتھ صحبت نصیب نہ ہوتی تو نعمان کو اس کے علم نے ہلاک کر دیا. پھر آپ کے اندر یہ صحبت جب آئی تو پھر رنگ دیکھیں نا. کسی قرض دار سے قرض وصول کرنے جاتے ہیں، قرض دار سے قرض وصول کرنے جاتے ہیں اور اس کی دیوار کے سائے میں کچھ لمحے کے لیے رکتے ہیں. دھوپ تھی، گرمی تھی، شدت کی تمازت تھی. ایک لمحے کے لیے یہ ساتھ ہی اندر سے اس نور میں، اس روشنی نے جو مرشد کی صحبت اور سنگت سے ان کو نصیب ہوا تھا، اس کے اندر سے ایسی آواز اور صدا لگائی، ارے نعمان یہ کیا، تو اپنا قرض لینے آیا ہے، یہ تو سایہ تیری ذاتی ملکیت نہیں جس سے قرض لینے آیا ہے، یہ تو اس کی ملکیت کا دیوار کا سایہ ہے. آپ دھوپ میں آ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے دیوار کی سایہ نہیں لیا، اندر سے زمین میں آواز دی گئی ایسا نہ یہ سود میں شامل ہو جائے. اللہ اکبر. یہ نور جب انسان کے اندر جاتا ہے پھر موازنہ بھی، پھر مخابرہ بھی، مشاہدہ بھی نصیب ہوتا ہے. تو سامنے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں رب کریم اپنے محبوب کریم کی سب کے اپنی صحبتیں، سنگتیں، نسبتیں یہ سلامتی کے ساتھ ہمیں نصیب فرمایا اور ان پر ہمیں استقامت کے ساتھ چلنا نصیب فرمایا. وہ ہمارے